اس وقت ایک اور ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، اور نماز جنازہ غائب بھی جمعے کے بعد ادا کروں گا اس کا، ان کا مکرم سرور سلطانہ صاحبہ اہلیہ مکرم مولانا عبد المالک خان صاحب مرحوم، یہ 22 جون 2010 کو 87 سال کی عمر میں لمبی بیماری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مولانا ذوالفقار علی خان صاحب گوہر صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بہو تھیں۔ ہمیشہ اپنے وقف زندگی خامد کا بھرپور ساتھ دیا اور وقف کے تقاضے نبھانے کی پوری کوشش کی۔ آپ کو خود بھی خدا تعالیٰ نے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی اور لجنہ کراچی اور لجنہ روا میں 48 سال تک بطور صدر لجنہ حلقہ نمایاں کام کیا۔ ایک موقع پر جب جماعت نے صدریاں تیار کروائیں جنگ کے فوجیوں کے لیے، جنگ کے دوران 71 میں، تو آپ نے بھی اس میں حصہ لیا، یا ہو سکتا ہے 65 میں بھی کیا ہوں۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سند خوشنودی حاصل ہوئی۔ ان کی بیٹی ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ کا بیان ہے، جو وقف زندگی ہیں اور فضل مستعال میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت دے۔ ان کا بیان ہے کہ 1953 کے فسادات کے دوران ہم بند روڈ کراچی میں احمدیہ لائبریری کے عقب میں ایک ڈبل سٹوری مکان میں مقیم تھے، جبکہ اوپری منزل پر غیر احمدی رہائش پذیر تھے۔ ان دنوں میں کہتی ہیں کہ ابا جان مولوی مالک خان صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ غیرت جماعت نے ہمارے گھر پر تیل چھڑک کر آگ لگانے کا منصوبہ بنایا، تو اس دوران امی نے بچوں کو اکٹھا کیا اور دعائیں کرتی رہیں کہ اگر خدا کو یہی منظور ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ اسی دوران خدا نے یوں فضل فرمایا کہ اوپر والی منزل پر رہائش پذیر جو تھے غیر احمدی، وہ نیچے آئے اور آگ لگانے والوں کہا کہ ہم بھی اوپر رہائش پذیر ہیں، ہمارا گھر بھی جل جائے گا۔ اس پر وہ وہاں سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ اپنے بچوں کے علاوہ بے شمار بچوں کو قرآن کریم پڑھایا انہوں نے۔ دینی تربیت بہت اچھی طرح کرتی تھیں، خدمت خلق کا جذبہ تھا، اپنے نفس پر قربانی وارد کر کے بھی دوسروں کا خیال رکھتی تھیں۔ ہر مشکل میں دعا کا دامن تھامے رہتی، چندہ جات میں بڑی باقاعدہ تھیں، ہر تحریک میں بڑی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتیں۔ ابتدا میں دین کا علم کم تھا، لیکن سیکھنے کا شوق بہت تھا، اس لیے اپنے شوہر سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق پائی۔ اپنے خامد کے مبلغ سلسلہ ہونے کی حیثیت سے بہت عزت کرتی تھی۔ نمازوں کی پابندی کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتی تھیں۔ قرآن شریف بہت شوق سے پڑھتی تھیں، خدا تعالیٰ پر خود بھی توکل رکھتی تھیں اور بچوں کو دلوں میں بھی بچپن سے اس بات کو راسخ کیا۔ بہت با اخلاق، ملنسار، منکسر المزاج، مہمان نواز اور ہر دل عزیز خاتون تھی۔ خلافت سے بے انتہا وفا کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ ان کا مولوی عبد المالک خان صاحب نے بڑے پائے کے عالم تھے جماعت کے، اور ناظر اصلاح ارشاد بھی رہے ہیں، مبلغ سلسلہ بھی رہے ہیں۔ شروع میں جماعت کے حالات بھی ایسے تھے، تو مجھے خود بتایا انہوں نے کہ ہم میاں بیوی بڑی تنگ دستی سے گزارا کرتے تھے۔ بعض اتنا الاؤنس اتنا ملتا تھا کہ مشکل سے گھر کا خرچ چلتا تھا، لیکن خود ہم روکھی سوکھی کھا لیتے تھے، لیکن بچوں کو اچھا کھلایا اور اچھا پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ان کے بچے سارے پڑھے لکھے ہیں، اور ایک ان کے بیٹے جو ہیں انور خان صاحب امریکہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں بھی جماعتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، واقفہ زندگی ان کی ایک بیٹی ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی پسماندگان میں 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ گائنیکالوجسٹ ہسپتال فضل عمر ہسپتال روا، شوکت گوہر صاحبہ ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب کی اہلیہ ہیں، اور ایک بیٹی ان کی ڈاکٹر حافظ صالح محمد اللہ دین صاحب جو انڈیا میں ہیں، اور آج کل صدر احمدیہ قادیان ان کو میں نے مقرر کیا ہوا ہے مرزا وسیم صاحب کی وفات کے بعد سے۔
ان کی تقاریر بھی آپ نے سنی ہوگی، اچھے عالم آدمی ہیں۔ اور ایک ان کے داماد سید حسین احمد مربی سلسلہ ہیں، یہ سید حسین احمد حضرت میر اسحاق صاحب کے نواسے ہیں۔ ان کے بھی جیسا کہ میں نے کہا نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ غائب ادا کروں گا، باقی انشاءاللہ ذکر آئندہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر